واقعی میری تو کوئی تیاری نہیں ہے. یہ سارے لوگ تو پچھلے 20 سال سے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, مجھے تو آج پتہ لگا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. جو انسان دنیا میں ڈوب جاتا ہے تو یاد رکھیں وہ آخرت کی کبھی تیاری نہیں کر سکتا. اسی لیے موت جو ہوتی ہے پھر انسان کو ایک ریمائنڈر دیتی ہے کہ جس دنیا میں تو ڈوبا ہوا ہے اس سے باہر نکل. فرعون جیسا بندہ جس کی اتنی بڑی امپائر تھی, اس کو آ کے جب موت نے جکڑا تو فرعون بھی اس کے سامنے چت ہو گیا. ابو جہل جو اپنے تکبر میں اسلام کے خلاف کھڑا رہا, جب موت نے آ کے اس کو جگڑا تو ابو جہل بھی زمین دوز ہو گیا. اللہ کا ایک حکم جس کو موت کہا جاتا ہے, جب وہ آتا ہے تو اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری ساری امپائر, تمہاری ساری طاقت, تمہاری ساری پلاننگ کسی کام کی نہیں ہے, تم ورتھ لیس ہو. موت کا تذکرہ یہ کیوں ضروری ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس سے بینیفٹس کیا حاصل ہوتے ہیں, کیوں بار بار قرآن کے اندر اللہ نے بار بار موت کا تذکرہ کیا, موت کے بارے میں بات کی, کیوں احادیث کے اندر بار بار موت کا تذکرہ آتا ہے. اس کے کچھ فائدے ہیں, کچھ ریزن جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان موت کا تذکرہ کرتا ہے, موت کو یاد رکھتا ہے, تو موت کو یاد رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر آخرت کی یاد اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اس کے اندر ریئلائزیشن پیدا ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد تو یہ سارے مراحل آنے ہیں, واقعی میری تو کوئی تیاری نہیں ہے. یہ سارے لوگ تو پچھلے 20 سال سے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, مجھے تو آج پتہ لگا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. تو جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے, موت جو ہوتی ہے, موت کو یاد کرنا انسان کو آنے والی زندگی کے بارے میں ریئلائزیشن کریٹ کرتا ہے. اور جب اس کے اندر یہ ریئلائزیشن پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے, اس ریئلائزیشن کی وجہ سے آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ اپنے جو ہے وہ تیاری کے اندر لگتا ہے کہ نہیں بھی میں تو ٹائم بڑا ضائع کر دیا, ناؤ آئی ہیو ٹو میک اٹ اپ, مجھے تو بہت سب کچھ کیچ اپ کرنا ہے, کہ میری نمازیں مس ہوئی ہیں, میں نے اپنے جو زکوٰۃ ادا نہیں کی, میں نے فلاں چیزیں جو کی, اتنے سارے گناہ کیے, میں نے اس سے توبہ کرنی ہے. تو انسان کے اندر پھر آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہوتی ہے. اب جو انسان موت کو یاد ہی نہیں کرتا تو اس کے اندر, اس کے سب کانشیس کے اندر یہ یقین چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے. اور جس انسان کے دل اور دماغ میں یہ یقین کی حد تک چھا جائے کہ اس دنیا کو ہی بہتر بنانے کے لیے آیا ہے, تو وہ کبھی بھی اس دنیا سے بیونڈ نہ سوچ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہوتی, اس کے اندر وہ سوچ ہی نہیں آ سکتی, کیونکہ اس نے اپنی سوچ کو لاک کر لیا ایک لمیٹڈ چیز کے اوپر جو کہ دنیا ہے. اور موت انسان کی اس سوچ کو, اس لمیٹڈ سوچ کو ان لاک کرتی ہے. بیونڈ دس ورلڈ, بیونڈ دس لائف کیا ہے, وہ انسان کے اندر ریئلائزیشن کریٹ کرتی ہے کہ مرنے کے بعد آنے والے وقت کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. تو موت کا یاد کرنا انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے جو ہے وہ ریئلائزیشن لے کر آتا ہے, اور انسان کے اندر اس چیز کی فکر پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز کیا ہے, موت جو ہے انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے. اب یہاں پہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس انسان کو یہ یقین ہو, اگین ریفرنگ بیک ٹو دیٹ حدیث, کہ جب انسان کو یقین ہوگا کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, تو اس دنیا میں اس کو کھانے اچھے مل رہے ہیں, کپڑے اچھے مل رہے ہیں, گاڑی اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے, گھر اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے, وہ سب سے زبردست کنٹری کی امیگریشن اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے, irrelevant ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ دنیا میں جتنی مرضی اچھی لائف گزارے, اس کا سب کانشیس, اس کے یقین اس کو یہ بار بار ریمائنڈ کرا رہا ہوتا ہے, یار یہ سب کچھ حاصل کر بھی لیا تو کیا فرق پڑتا ہے, جس دن موت آنی ہے میری اصل ڈیسٹینیشن تو آخرت ہے. تو جب دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے آخرت کی تیاری کرنا آسان ہوتا ہے. جو انسان دنیا میں ڈوب جاتا ہے تو یاد رکھیں وہ آخرت کی کبھی تیاری نہیں کر سکتا. اور اس چیز کے بارے میں حدیث میں بڑا زبردست ہمیں میسج ملتا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو انسان دنیا کو مقصد بنا لے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان ضرور کرے گا, اور جو انسان اپنی آخرت کو مقصد بنا لے گا وہ دنیا کا نقصان ضرور کرے گا. تو یہ تو کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان دنیا میں ڈوبا ہوا ہو اور پھر یہ کہ میں آخرت میں بھی ڈوبا ہوں. اٹ ڈزنٹ ہیپن. کوئی نہ کوئی چیز کمپرومائز ضرور ہوتی ہے. ہاں, آئیڈیل سچویشن میں بیلنس ہو سکتا ہے, کچھ حصہ دنیا کی طرف, کچھ وقت دنیا کے لیے اور کچھ وقت آخرت کے لیے, یہ تو کریٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے بڑا حصہ صرف دنیا پہ فوکس کرتا ہے تو اپنی آخرت کو کمپرومائز ضرور کرے گا. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ اپنی ایگزامپل دیکھ لیجئے
میں اپنے آپ کو ڈفرینٹ فیزز سے جب گزر رہا ہوتا ہوں تو آئی کین سی اٹ. جب میں دنیا کے کاموں میں بہت زیادہ بزی ہو جاتا ہوں, آبویسلی میں فضولیات کی بات نہیں کر رہا, لیکن کبھی جاب کے کام ایسے ہو سکتے ہیں, کبھی ٹریولنگ زیادہ ہو جاتی ہے جو آپ کو ظاہر کرنے ہوتے ہیں, لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹائم آپ دنیا میں وقت زیادہ گزارتے ہیں, آپ کو اندر سے ایک الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے کہ تیمور صاحب there's something wrong going on, کہ آخرت کی رغبت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے, اعمال میں تھوڑی سی جو ہے نا کوتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب انسان دنیا میں ڈوب جاتا ہے. اسی لیے موت جو ہوتی ہے پھر انسان کو ایک ریمائنڈر دیتی ہے کہ جس دنیا میں تو ڈوبا ہوا ہے اس سے باہر نکل, کیونکہ موت آنے والی ہے, اور جس دن موت نے تجھے آگے پکڑ لیا اس دن یہ ساری دنیا کی جن چیزوں کے پیچھے تو بھاگ رہے تیرے کسی کام نہیں آئیں گی اگر تو نے آخرت کی تیاری نہیں کی. تو دنیا کی بے رغبتی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جو کہ انسان کو اگین آخرت کی تیاری کی طرف لے کر جاتی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ موت کیا کرتی ہے, موت انسان کے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کا یقین پیدا کرتی ہے. کیونکہ بڑے بڑے بزنسز, جب انسان اپنی لائف کے اندر ایمبیشن رکھتا ہے نا, کوئی بڑا ایمبیشس ہوتا ہے اور اس کے ٹارگٹس ہوتے ہیں اور ویژن ہوتا ہے, اور وہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جاتی ہے کہ میں نے اس سال یہ کرنا تھا, اس سال یہ کرنا تھا. بزنس پلان کیا تھا کہ میں نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور میں نے نیکسٹ ایئر تک جو ہے نا وہ 10 ملین تک بزنس لے کے جانا ہے, اور وہ 10 ملین کے بجائے 50 ملین پہ چلا گیا, اور پھر اس کے اگلے سال 100 ملین پہ چلا گیا. اینڈ ہی از لائک گوئنگ کریزی کہ یار یہ کیا ہوا ہے, میں نے تو تھوڑا سا پلان کیا تھا تو بہت زیادہ ہو گیا. تو جب یہ انسان کو یہ چیزیں ملنا شروع ہوتی ہیں نا, تو انسان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک تکبر اور طاقت کی ایک فیلنگ آنا شروع ہوتی ہے کہ میں بڑا پاورفل ہوں, میرا پلان تو بڑا زبردست چل رہا ہے, میں نے بیک اپ پلانز بھی اچھے بنائے ہوئے ہیں. تو اس کو یوں لگتا ہے کہ وہ انٹچیبل ہو گیا, انبریکیبل ہو گیا, اس کے اوپر زوال آنا ہی نہیں ہے, وہ گر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس نے تو بڑی اچھی طریقے سے اپنی پوری امپائر بلڈ کی ہے. جو ہی موت کے بارے میں سوچتا ہے انسان تو پتہ لگتا ہے کہ فرعون جیسا بندہ جس کی اتنی بڑی امپائر تھی, اس کو آ کے جب موت نے جکڑا تو فرعون بھی اس کے سامنے چت ہو گیا. ابو جہل جو اپنے تکبر میں اسلام کے خلاف کھڑا رہا, جب موت نے آ کے اس کو جگڑا تو ابو جہل بھی زمین دوز ہو گیا. بڑی بڑی امپائر جس کے اوپر لوگ فخر کیا کرتے تھے, رومن امپائر, جب وہاں کے لوگوں کو آ کے جو ہے وہ موت نے جکڑا تو اس طرح کے لوگوں کی بھی موت کے بعد کیا حالت ہوئی. بڑی بڑی قومیں جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمیں تو کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا, عاد و سمود, جب ان کو اللہ نے موت ان کی طرف بھیجی اور موت نے آ کے ان کو جکڑا تو کیا ہوا, سب ختم ہو گیا. اللہ کا ایک حکم جس کو موت کہا جاتا ہے, جب وہ آتا ہے تو اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری ساری امپائر, تمہاری ساری طاقت, تمہاری ساری پلاننگ کسی کام کی نہیں ہے, تم ورتھ لیس ہو. میرا ایک حکم جسے میں موت کہتا ہوں اس کے سامنے تم ساری دنیا کے ڈاکٹرز کو اکٹھا کر لو, ساری دنیا کے میڈیکل اسپیشلسٹ کو اکٹھا کر لو, ساری دنیا کی سیکیورٹی کو اکٹھا کر لو, ساری دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اکٹھا کر کے کوئی ایسا ببل کریٹ کرو, کوئی ایسی جگہ کریٹ کرو جس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. یہ بلٹ پروف جو کارز ہوتی ہیں اور وینز ہوتی ہیں, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے گولی نہ لگ جائے. تو اگر بلٹ پروف کے اندر بھی بیٹھ جاؤ گے تو جب اللہ کا حکم آئے گا تو کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی, لیکن موت کا فرشتہ تمہیں بلٹ پروف وین کے اندر گھس کے بھی تمہاری روح قبض کر کے لے کے چلا جائے گا. اینڈ یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ ایٹ آل ود دیٹ, کچھ نہیں کر سکتے تم, یہ تمہاری اوقات ہے. تو یہ موت جو ہے وہ اللہ کی عظمت اور قدرت کا یقین بھی انسان کے اندر پیدا کرتی ہے کہ میں جتنا مرضی طاقتور ہو جاؤں, اللہ کے اس ایک حکم کے سامنے میں بالکل بے بس ہوں. چوتھی چیز, آخری بات کیا ہے کہ موت کی ریئلائزیشن جو ہے وہ انسان کے اندر عمل کا شوق پیدا کرتی ہے. جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ بس میرا ایک اینڈ آنا ہی ہے, اور میں یقین کا لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں, یہ جو ہمارے ہاں موت کی باتیں ہیں نا جو ہماری زبان کی ٹپ کے اوپر, یہ جو ٹپ آف دا ٹنگ کی ڈسکشن ہوتی ہے نا, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ آپ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے کرتے رہیں, کوئی چینج نہیں آنے والی انٹل اور انلیس یہ بات زبان سے اندر دل تک, دماغ تک, شعور اور لاشعور کے اندر پکی نہ ہو جائے کہ واقعی موت جو ہے مجھے آئے گی تو کیا ہوگا, تب تک عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو جب انسان کے اندر موت کا یقین پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے, پھر وہ عمل صالح کرتا ہے.
پھر وہ ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے کہ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے، اب اتنا وقت ضائع ہو گیا ہے، مجھے ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے، مجھے اچھا مسلمان کیسے بننا ہے، کیا کیا چیز میں کروں۔ یہ شوق جب پیدا ہو رہا ہے تو یہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایٹ لیسٹ آپ کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ بیٹر لیٹ دین نیور، کہ ہو سکتا ہے اسی حالت میں چلے جاتے، لیکن اس چیز کے بارے میں سننے کے بعد ایک فکر پیدا ہوئی، اور پھر کیا کہ انسان کے اندر عمل صالح کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب انسان اس ٹریک میں چلتا ہے تو پھر ایک الگ ٹریک ہے، پھر انسان کے اپنے ایمان پہ محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے، میں ہر اس کام سے دور ہوں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کی پھر ایک کانسٹنٹ ایک نئی سٹرگل سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر آبویسلی چیلنجز ہوتے ہیں، فیزز ہوتے ہیں جو کہ پھر انسان کو کیٹر فار کرنے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک انسان کے اندر موت کو یاد کرنے سے شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس شوق کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان عمل کی طرف آتا ہے، نیک اعمال کی طرف آتا ہے، اور جو انسان اس حال میں گیا کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا تھا اور اللہ اس سے راضی تھا، تو آخرت میں جا کے کامیاب ہو جائے گا۔